بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ نماز تہجد کی فضیلت اور اہمیت کا جس شخص کو اندازہ ہو جائے وہ تہجد پڑھے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ انسانی جسم میں کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج تہجد کی نماز ہے؟ انسان کے کون سے ایسے مسائل ہیں جن کا حل تہجد کی نماز ہے؟ انسان کی کون سی ایسی پریشانیاں ہیں جن کا خاتمہ تہجد کی نماز ہے؟ محترم ناظرین، یہ سارے راز اور نماز تہجد کے مکمل فضائل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے، کیا عجب کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، بے شک پرہیزگار باغات اور چشموں میں ہوں گے اور اپنے رب کی عطا کردہ نعمتیں لے رہے ہوں گے، اس بات پر کہ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نیکیاں کرنے والے تھے، رات کو تہجد پڑھنے کی وجہ سے بہت کم سوتے تھے اور رات کے آخری حصے میں استغفار کیا کرتے تھے۔ مذاکر و بالا ارشادات کی روشنی میں رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے وضو کر کے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت جس قدر طاقت اور فراست ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کرے، تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ خصوصاً رمضان المبارک میں زیادہ خیال رکھا کریں۔ تہجد کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں، جس جگہ سے یاد ہو دل چاہے پڑھ لیا کریں۔ تہجد کی فضیلت میں بہت سی حدیث ہیں، یہاں چند حدیث کا ترجمہ ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل جو نماز ہے وہ تہجد ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ترائت کے زبردست عالم تھے، مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چہرہ انور دیکھ کر یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلا کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مبارک سے سنا وہ یہ تھا کہ اے لوگو، اسلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کو جوڑو، رات میں تہجد کی نماز پڑھو، جب کہ لوگ سو رہے ہوں تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک محل ہے جس کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہوگا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کس کو ملے گا اے اللہ کے رسول؟ فرمایا، اس کو جو شیر کلام ہو اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو، نماز تہجد میں کھڑے ہوئے رات گزارتا ہو جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے اوپر سے جوڑا اور نیچے سے سونے کا گھوڑا نکلے گا، اس کی زین اور لگام موتی اور یاقوت کے ہوں گے اور نہ تو وہ لد کرے گا نہ پیشاب، اس کے کئی پر ہوں گے، حد نظر پر اس کے قدم پڑیں گے، پھر اہل جنت اس پر سوار ہوں گے تو وہ ان کو لے کر اڑے گا جہاں جانا چاہیں گے۔ یہ شان دیکھ کر ان سے جو نچلے درجے والے جنتی تھے وہ کہنے لگے، اے رب، تیرے بندے اس مرتبے پر کیسے پہنچے؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ لوگ رات کو نماز تہجد پڑھتے تھے، تم لوگ سوتے رہتے تھے، یہ لوگ روزہ رکھتے تھے اور تم کھاتے پیتے رہتے تھے، یہ خرچہ کرتے تھے اور تم بخلی کرتے تھے، یہ جان کی بازی لگاتے تھے اور تم بزدل بنے رہتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ قیامت کے دن ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے۔ ایک اعلان کرنے والا فرشتہ کہے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو خوابگاہوں سے الگ رہتے تھے، یعنی تہجد پڑھتے تھے؟ بس وہ لوگ اکٹھے ہوں گے، تعداد میں تھوڑے ہوں گے، بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر ان کے بعد تمام لوگوں کو حساب و کتاب دینے کا حکم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی رات میں نماز تہجد زیادہ ہوگی اس کا چہرہ دن میں زیادہ حسین ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو شخص رات کو اٹھے اور اپنی گھر والی کو بیدار کرے، دونوں نماز تہجد کی 2 رکعتیں پڑھیں تو ان دونوں کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں چند خوش نصیبوں کا ذکر ہے جن کے 3 انعامات ہیں۔ پہلا، خدا ان سے محبت کرتا ہے، دوسرا ان کے سامنے ہنستا ہے، تیسرا ان سے خوش ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جن کی خوبصورت بیوی ہو، عمدہ نرم بستر ہو اور وہ ان کو چھوڑ کر رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھے۔ اس کے بارے میں خدا خود فرمائے گا کہ اس نے اپنی خواہش چھوڑ دی اور میرا ذکر کیا، حالانہ اگر یہ چاہتا تو سو جاتا۔ اسی حدیث کی دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا، میرے بندے کو اس کام تہجد پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ فرشتے عرض کریں گے، اے اللہ، اے رب، آپ کے پاس جو چیز ہے جنت اور نعمت اس کی امید نے، اور آپ کے پاس جو چیز ہے دوزخ اور عذاب اس کے خوف نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تحقیق میں نے اس کو وہ چیز عطا کر دی ہے جس کی اس نے امید کی تھی، اور اس چیز سے محفوظ کر دیا ہے جس سے وہ ڈرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ جن لوگوں کے پہلو خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں، ان کے لیے خدا نے ایسی نعمتیں تیار رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ ان نعمتوں کا مرکب فرشتے اور نبی مرسل بھی نہیں جانتے۔ محترم ناظرین، انسان کے تمام مسائل کا حل، تمام پریشانیوں کا خاتمہ تہجد کی نماز ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑی پریشانی جو ہے وہ ہے رزق کی۔ ہر انسان رزق کے لیے مارا پھرتا ہے، تو رزق فرم مقدار میں کیسے ملے گا؟ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک تعالیٰ ہر رات جب کہ رات کا آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں؟ محترم ناظرین، اب آتے ہیں اس طرف کہ کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج تہجد کی نماز ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، تمہیں تہجد ضرور پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب سے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ دوسری روایت میں یہ اضافہ ہے کہ بدن سے بیماری کو دور کرنے والی یہ نماز ہے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا، بے شک کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، بلکہ وہ اللہ کی وحی ہوتی تھی جو آپ پر نازل ہوتی تھی۔ محترم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق انسان کی کوئی ایک بیماری نہیں، کوئی 2-4 بیماریاں نہیں، کوئی خاص بیماری نہیں، بلکہ ہر قسم کے روحانی اور جسمانی بیماریوں کی شفا رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہوئے اللہ سے اپنی بیماری کی شفا مانگنے میں ہے، جو کہ تہجد کی نماز ہے۔ نہ تہجد میں کھڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے کہ ہم لاکھوں کروڑوں کا لگ چکا ہو ایک بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اور بیماری ختم نہ ہو رہی ہو اور پیسے کا نقصان الگ سے ہو رہا ہو، تو کیا پتہ میری یہ آپ کی اس بیماری کی شفا اللہ نے لکھی ہی تہجد کی نماز میں ہو۔ اس لیے تہجد ضرور پڑھا کریں اور اپنے تمام مسائل اللہ کے سامنے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں اور مسائل کو انشاءاللہ ضرور حل کر دیں گے، کیونکہ شفا دینے والی وہی ذات ہے، رزق دینے والی وہی ذات ہے، اولاد دینے والی بھی وہی ذات ہے، ہر قسم کے دکھ، درد اور پریشانیاں دور کرنے والا بھی وہی ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کومنٹ